ناظرین، حضرت محی الدین سید ابو العباس احمد کبیر رفاعی حسینی شافعی رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی ہجری کے ایک نامور اور مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام احمد بن یحییٰ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد میں سے رفاعہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کی مناسبت سے آپ رفاعی کہلائے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو العباس اور لقب محی الدین ہے، جبکہ مسلک کے اعتبار سے آپ رحمۃ اللہ علیہ شافعی ہیں۔ امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سید علی بن یحییٰ کا نکاح حضرت سید منصور بطاحی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ سے ہوا، جو کہ انتہائی پرہیزگار خاتون تھیں۔ انہی کے بطن مبارک سے 15 رجب المرجب 512 ہجری بمطابق 1 نومبر 1188 عیسوی میں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی ولادت کی بشارتیں دی جانے لگی تھیں۔ چنانچہ تاج العارفین حضرت ابو الوفا محمد بن محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ کا گزر عبیدہ گاؤں کے قریب سے ہوا تو آپ نے فرمایا، السلام علیکہ یا احمد۔ مریدوں نے عرض کیا، ہم نے تو کسی احمد کو نہیں دیکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ اس وقت اپنی والدہ کے پیٹ میں ہیں، وہ میری وفات کے بعد پیدا ہوں گے۔ ان کا نام احمد رفاعی ہے اور روئے زمین کا ہر عبادت گزار ان کے سامنے عاجزی سے پیش آئے گا۔ حضرت امام کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے 40 دن پہلے آپ کے ماموں حضرت سید منصور بطاحی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے منصور، 40 دن بعد تیری بہن کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام احمد رکھنا، اور جب وہ کچھ سمجھدار ہو جائے تو اسے تعلیم کے لیے شیخ ابو الفضل علی قاری واسطی کے پاس بھیج دینا اور اس کی تربیت سے ہرگز غفلت نہ برتنا۔ پھر اس خواب کے پورے 40 دن بعد حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں جلوہ افروز ہو گئے۔ ایک مرتبہ بچپن میں حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب سے 7 درویشوں کا گزر ہوا تو وہ درویش آپ کو ٹھہر کر دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک درویش نے کلمہ طیبہ پڑھا اور کہنے لگا، اس بابرکت درخت کا ظہور ہو چکا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ اس درخت سے کئی شاخیں نکلیں گی۔ تیسرے نے کہا کہ کچھ عرصے میں اس درخت کا سایہ طویل ہو جائے گا۔ چوتھے درویش نے کہا کہ کچھ عرصے میں اس کا پھل زیادہ ہوگا اور چاند چمک اٹھے گا۔ پانچویں درویش نے کہا کچھ عرصے بعد لوگ ان سے کرامات کا ظہور دیکھیں گے اور کثرت سے ان کی جانب مائل ہو جائیں گے۔ چھٹے نے کہا کہ کچھ عرصے بعد ان کی شان و عظمت بلند ہو جائے گی اور نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ ساتویں نے کہا کہ نہ جانے برائی کے کتنے دروازے ان کی وجہ سے بند ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ ان کے مرید ہوں گے۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اسی سال آپ کے والد ماجد کسی کام کے سلسلے بغداد تشریف لے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ والد ماجد کے انتقال کے بعد آپ کے ماموں جان شیخ منصور نے آپ کو اور آپ کی والدہ کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اپنی سرپرستی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری و باطنی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید تو پہلے ہی حفظ کر چکے تھے، لہٰذا کچھ دنوں بعد حضرت شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کے مطابق واسط میں حضرت شیخ علی قاری واسطی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو بھیج دیا۔ شیخ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ استاد صاحب کی بھرپور شفقت اور اپنی خودداد صلاحیت کے نتیجے میں سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 20 سال کی عمر میں ہی تفسیر، حدیث، فقہ، معانی، منطق و فلسفہ اور تمام مروجہ علوم ظاہری کی تکمیل کر لی، اور اس کے ساتھ ہی اپنے ماموں جان شیخ منصور بطاحی رحمۃ اللہ علیہ سے علوم باطنی بھی حاصل کرنے لگے۔ لطف خداوندی اور مناسبت طبعی کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باطنی علوم میں بھی بہت جلد کمال حاصل کر لیا۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کے نامور اور جلیل القدر اساتذہ سے اکتساب علم کیا۔ آپ کے ماموں جان شیخ الاسلام حضرت سید منصور رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابو الفضل علی واسطی المعروف ابن القاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اساتذہ میں سر فہرست ہیں، کیونکہ ماموں جان کی نگرانی میں آپ کی تعلیم و تربیت پائے تکمیل کو پہنچی اور دیگر تمام اساتذہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ علوم و فنون آپ نے قاضی ابو الفضل سے ہی حاصل کیے۔ البتہ ان دونوں حضرات کے علاوہ شیخ ابو الفتح محمد بن عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن عبد السمیع عباسی اور شیخ عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ پہل تو صرف علوم ظاہری میں آپ کی خودداد اور قابلیت و ذہانت کی بنا پر آپ کا بہت شہرہ ہوا، جس کے نتیجے میں بڑے بڑے علماء و فضلاء آپ کے درس میں استفادے کے لیے حاضر ہونے لگے۔ پھر جب آپ نے نصاب طریقت اور سلوک معرفت کے مدارج عالیہ کو بھی طے کر لیا اور آپ کے تقوی و پرہیزگاری کا ہر خاص و عام کو علم ہو گیا،
تو دور دراز سے لوگ آپ کے دریائے علم و معرفت سے اپنی تشنگی مٹانے کے لیے آنے لگے۔ لہٰذا آپ کے ماموں سید منصور رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ ام عبیدیہ کی خلافت آپ کے سپرد فرما دی، تاکہ وہاں رہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ خلق خدا کی ہدایت و رہنمائی فرمائیں اور اپنے علم ظاہری کے ساتھ ساتھ باطنی علم سے بھی لوگوں کو فیض پہنچائیں۔ ناظرین، جب شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا اپنے فرزند کے لیے خلافت کی وصیت کر دیں۔ شیخ منصور نے فرمایا نہیں، بلکہ میرے بھانجے احمد کے لیے خلافت کی وصیت ہے۔ زوجہ محترمہ نے جب اصرار کیا تو آپ نے اپنے بیٹے اور بھانجے امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور دونوں سے فرمایا میرے پاس کھجور کے پتے لاؤ۔ بیٹا تو بہت سے پتے کاٹ کر لے آیا، مگر سیدنا امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کوئی پتا نہ لائے۔ وجہ پوچھی تو حکمت سے بھرپور جواب دیتے ہوئے عرض کرنے لگے میں نے سب کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے پایا، اس لیے کسی پتے کو نہیں کاٹا۔ جواب سن کر شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زوجہ محترمہ کی طرف مسکرا کر دیکھا اور فرمایا میں نے بھی کئی مرتبہ یہی دعا کی تھی کہ میرا خلیفہ میرا بیٹا ہو، مگر مجھ سے ہر مرتبہ یہی فرمایا گیا کہ تمہارا خلیفہ تمہارا بھانجا ہے۔ لہٰذا 28 سال کی عمر میں سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو مامو جان کی طرف سے خلافت عطا ہوئی اور اسی سال شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے تقویٰ، پرہیزگاری اور قناعت کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے پاس کبھی بھی 2 قمیصیں نہیں رکھتے تھے۔ جب قمیص دھونی ہوتی تو دریا میں اتر کر اس کا میل کچیل دور کر دیتے اور دھوپ میں کھڑے ہو کر اسے خشک کر لیتے۔ 2-3 دن بعد ہی کوئی ایک آدھ لقمہ کھاتے۔ البتہ اگر کوئی مہمان آ جاتا تو مریدوں کے گھر سے اس کے کھانے کا بندوبست کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 400 رکعات نوافل پڑھا کرتے تھے، جن میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 2000 مرتبہ استغفار بھی کرتے تھے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں عارف باللہ شیخ عبد الملک خرنوتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گزرا تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے احمد، میں تجھ سے جو کہتا ہوں اسے یاد رکھنا۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ وہ فرمانے لگے غیر کی جانب متوجہ رہنے والا حق کو نہیں پا سکتا اور پھسل جانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس نے اپنے نفس کے نقصان کو نہ جانا اس کے تمام اوقات ناقص ہیں۔ پھر میں وہاں سے رخصت ہوا اور 1 سال تک اس کی تکرار کرتا رہا۔ پھر میں نے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عقل مندوں میں جہالت، طبیبوں میں بیماری اور دوستوں میں بے وفائی بہت بری بات ہے۔ میں 1 سال تک اس کی بھی تکرار کرتا رہا اور آپ کی نصیحتوں سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ ناظرین، جب حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر کوئی مچھر بیٹھ جاتا تو آپ اسے نہ خود ہی اڑاتے تھے اور نہ کسی کو اڑانے دیتے تھے، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ رب العزت نے جو خون اس کے حصے میں لکھ دیا ہے یہ وہی پی رہا ہے۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ دھوپ میں چل رہے ہوتے اور کوئی ٹڈی آپ کے کپڑوں میں سایہ دار جگہ پر بیٹھ جاتی تو جب تک وہ اڑ نہ جاتی آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ ٹھہرے رہتے اور فرماتے اس نے ہم سے سایہ حاصل کیا ہے۔ اسی طرح آپ کی آستین پر جب بلی سو جاتی اور نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ آستین کو کاٹ دیتے تھے مگر بلی کو نہیں جگاتے تھے۔ پھر نماز سے فراغت کے بعد آستین دوبارہ سی لیتے۔ ایک مرتبہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خارش زدہ کتے کو دیکھا جسے بستی والوں نے باہر نکال دیا تھا۔ آپ اسے جنگل میں لے گئے اور اس پر سائبان بنایا، پھر اسے کھلاتے پلاتے اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی بھرپور توجہ کے نتیجے میں جب وہ تندرست ہو گیا تو آپ نے اسے گرم پانی سے نہلا کر اجلا کر دیا۔ اسی حوالے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک فاحشہ عورت کی صرف اس لیے مغفرت فرما دی گئی کہ اس کا گزر ایک کتے کے پاس سے ہوا جو کنویں کی مڈیر کے قریب پیاس کے مارے ہانپ رہا تھا، قریب تھا کہ شدت پیاس سے مر جاتا۔ پھر اس عورت نے اپنا موزہ اتار کر دوپٹے سے باندھا اور پانی نکال کر اسے پلا دیا تو یہی عمل اس کی بخشش کا سبب ہو گیا۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی معمول تھا کہ مریضوں اور اپاہجوں کے پاس جاتے اور ان سے ہمدردی بھرا سلوک کرتے، ان کے کپڑے دھوتے، ان کے سر اور داڑھیوں سے میل صاف کرتے، ان کے پاس کھانا لے جاتے اور ان کے ساتھ مل کر کھاتے اور پھر بطور عاجزی ان سے دعائیں کرواتے۔ ایک دن آپ کا گزر چند بچوں کے پاس سے ہوا جو کھیل رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا تو ہیبت کی وجہ سے بھاگ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیچھے تشریف لے گئے اور فرمانے لگے میری وجہ سے تم ہیبت میں مبتلا ہوئے، لہٰذا مجھے معاف کر دو اور اپنا کھیل جاری رکھو۔ ایک مرتبہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں بچے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ آپ نے انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ پھر ایک بچے سے پوچھا تم کس کے بیٹے ہو؟ بچے نے کہا اس کا کوئی مقصد نہیں۔ پھر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے یہ الفاظ بار بار دہرائے اور فرمایا
اے بچے تم نے مجھے آداب سکھا دیے، اللہ رب العزت تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، جب حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ گاؤں کے کسی شخص کی بیماری کا حال سنتے تو اس کے پاس جا کر اس کی عیادت کرتے، اگرچہ راستہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہوتا، اور کبھی کبھار جانے آنے میں 1-2 دن لگ جاتے تھے۔ کبھی یوں بھی ہوتا کہ آپ راستوں پر کھڑے ہو کر نابیناؤں کا انتظار کرتے، اگر کوئی مل جاتا تو ہاتھ پکڑ کر انہیں منزل تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی عمر رسیدہ شخص کو دیکھتے تو اس کے محلے والوں کے پاس جاتے اور انہیں سمجھاتے ہوئے یہ حدیث پاک سناتے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جو شخص بوڑھے مسلمان کی عزت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بڑھاپے کے وقت کسی اور کو اس کی عزت کرنے پر مقرر فرما دیتا ہے۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سفر سے واپسی پر جب اپنی بستی کے قریب پہنچتے تو سامان باندھنے والی رسی نکال لیتے اور لکڑیاں جمع کر کے اپنے سر پر رکھ لیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھا دیکھی دیگر فقراء بھی ایسا ہی کرتے اور پھر شہر میں داخل ہو کر بیواؤں، مسکینوں، اپاہجوں، بیماروں، نابیناؤں اور بوڑھوں میں وہ تمام لکڑیاں تقسیم کر دیتے۔ ایک دن حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے بطور عاجزی اپنے مریدوں سے فرمایا، تم لوگوں نے میرے اندر کوئی عیب دیکھا ہو تو مجھے بتاؤ۔ ایک مرید نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا سیدی آپ میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ آپ نے پوچھا، اے میرے بھائی کون سا عیب؟ اس نے عاجزی پر مبنی جواب دیتے ہوئے عرض کی، ہمارے جیسے برے لوگوں کو اپنی صحبت سے نوازے رکھنا۔ یہ سن کر سب مرید رونے لگ گئے، ساتھ ہی ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئیں۔ آپ فرمانے لگے، میں تمہارا خادم ہوں اور میں تم سب لوگوں سے کم تر ہوں۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید جو کئی مرتبہ خواب میں آپ کو جنت میں دیکھ چکا تھا لیکن آپ سے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، ایک دن وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کی بیوی کو آپ سے بد سلوکی کرتے پایا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس زیادتی پر خاموش رہے۔ وہ مرید یہ دیکھ کر بے قرار ہو گیا اور دیگر عقیدت مندوں کے پاس جا کر کہنے لگا، یہ عورت حضرت پر اس قدر زیادتی کرتی ہے اور تم خاموش رہتے ہو۔ کسی نے کہا کہ اس کا مہر 500 دینار ہے اور حضرت غنی نہیں ہیں۔ وہ آدمی گھر گیا اور 500 دینار لے کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ اس عورت کا حق مہر ہے جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اگر میں اس کی بد زبانی اور بد سلوکی پر صبر نہ کرتا تو کیا تم مجھے جنت میں دیکھ پاتے؟ ناظرین، کتاب بہجت الاسرار میں درج ہے کہ قطب ربانی شہباز لامکانی محی الدین حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت یہ فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گردن جھکا کر عرض کیا، میری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے۔ حاضرین نے عرض کیا، حضور آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ کا اعلان فرمایا ہے اور میں نے گردن جھکا کر ان کے ارشاد کی تعمیل کی ہے۔ ناظرین، حضرت خضر موصلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور حاضر تھا۔ اسی دوران میرے دل میں خیال آیا کہ میں شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کروں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم شیخ احمد کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر اپنا سر مبارک جھکایا اور پھر مجھ سے فرمایا، اے خضر، لو یہ شیخ احمد تمہارے سامنے ہیں۔ میں نے دیکھا تو اپنے آپ کو حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں پایا۔ میں نے ان کو دیکھا کہ روبدار شخص ہیں، اس لیے میں کھڑا ہوا اور انہیں سلام کیا۔ اس پر حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے خضر، وہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے جو تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں، وہ میرے دیکھنے کی تمنا کیوں کرتا ہے؟ میں تو ان کی رعیت میں شامل ہوں۔ یہ فرما کر وہ میری نظر سے غائب ہو گئے۔ پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وصال اقدس کے بعد میں بغداد شریف سے حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو وہی شیخ تھے جن کو میں نے اس دن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں دیکھا تھا۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے خضر، کیا پہلی زیارت تمہیں کافی نہیں تھی؟ امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و رفعت اور قدر و منزلت کے بارے میں بہت سے بزرگان دین کے ملفوظات ملتے ہیں، جن میں سے چند ایک ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کسی نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان کا اخلاق سر سے پاؤں تک شریعت اور قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، ان کا دل اللہ رب العزت کے ساتھ مشغول ہے، انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ پا لیا، یعنی رضا الہی کی خاطر کائنات کو چھوڑا تو رب کریم کو پا لیا، اور جب رب مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ ولی کبیر حضرت سیدنا ابراہیم حوازنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا تعریف کر سکتا ہوں، ان کے جسم کا ہر بال ایک آنکھ بن چکا ہے،
جس کے ذریعے وہ دائیں بائیں اور مشرق و مغرب ہر سمت میں دیکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اقطاب اربع میں کیا جاتا ہے، یعنی ان 4 اولیاء اللہ میں جو تمام اقطاب میں اعلیٰ و ممتاز گنے جاتے ہیں۔ اول حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، دوم سید احمد کبیر رفاعی، سوم حضرت سید احمد کبیر بدوی، اور چہارم حضرت سید ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی خاص مقام حاصل تھا۔ چنانچہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ حج سے فراغت کے بعد روضہ انور پر مواجہہ شریف کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ نے یہ 2 شعر پڑھے، میں دوری کی حالت میں اپنی روح کو بارگاہ اقدس میں بھیجا کرتا تھا، جو میری نائب بن کر اس ارض مقدس کو چوما کرتی تھی۔ اب ظاہری جسم کی باری ہے جو حاضر خدمت ہے، لہٰذا اپنا دست اقدس بڑھائیے تاکہ میرے ہونٹ دست بوسی سے شرف یاب ہو سکیں۔ وہاں موجود سب لوگوں نے دیکھا کہ روضہ انور سے دایاں دست اقدس ظاہر ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرط عقیدت سے اسے چوم لیا۔ ایک مرتبہ حضرت سید امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید خاص سید جمال الدین کی خواہش پر ان کے لیے ایک باغ کی خریداری کے لیے گئے تو باغ کے مالک شیخ اسماعیلی نے کہا، اگر اس باغ کے بدلے مجھے میری منہ مانگی چیز نہ ملی تو میں ہرگز نہیں بیچوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، اے اسماعیل مجھے بتاؤ اس کی کیا قیمت چاہتے ہو؟ اس نے کہا، یا سیدی میں جنتی محل کے بدلے میں یہ باغ آپ کو دے سکتا ہوں۔ اس کے جواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں بھلا کون ہوتا ہوں جو مجھ سے جنتی محل مانگ رہے ہو؟ مجھ سے دنیا کی جو چیز چاہو مانگ لو۔ اس نے کہا، مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ چنانچہ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر جھکایا، چہرے کی رنگت تبدیل ہو کر پیلی پڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا تو پلاہٹ سرخی میں تبدیل ہو گئی۔ پھر آپ فرمانے لگے، اسماعیل جو تم نے مانگا تھا میں نے اس کے بدلے میں یہ باغ خرید لیا ہے۔ اس نے عرض کیا، یا سیدی یہ بات مجھے لکھ کر عطا فرما دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کاغذ پر بسم اللہ شریف لکھنے کے بعد یہ عبارت تحریر فرما دی، یہ وہ محل ہے جسے اسماعیل بن عبد المنعم نے فقیر حقیر بندے احمد بن ابو حسن رفاعی سے خریدا ہے، جس کے ضامن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کا حدود اربع یہ ہے کہ ایک طرف جنت عدن ہے تو دوسری طرف جنت ماوا ہے، تیسری جانب جنت خلد ہے اور چوتھی جانب جنت فردوس ہے۔ وہاں کی سب حوریں اور غلمان، قالین، ساز و سامان، نہریں اور سب درخت اس سودے میں شامل ہیں۔ یہ محل اسماعیل کے دنیاوی باغ کے بدلے میں ہے۔ اللہ رب العزت اس بات کا شاہد و کفیل ہے۔ پھر آپ نے وہ کاغذ طے کر کے شیخ اسماعیل کے حوالے کر دیا۔ وہ تحریر لے کر اپنے بچوں کے پاس آئے اور فرمانے لگے، میں یہ باغ سیدی احمد کو بیچ چکا ہوں۔ بچوں نے کہا، آپ نے کیوں بیچ دیا؟ حالانکہ ہمیں تو اس کی ضرورت تھی۔ انہوں نے جنتی محل ملنے کا واقعہ سنایا تو بچوں نے کہا، ہم اس وقت راضی ہوں گے جب اس محل میں ہماری بھی شرکت ہو۔ فرمایا، وہ ہم سب کا باغ ہے۔ اس کے بعد وہ باغ سیدنا جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد شیخ اسماعیل کا انتقال ہو گیا، چونکہ انہوں نے زندگی میں اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر رکھی تھی کہ یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا، لہٰذا اگلے دن صبح ان کی قبر پر لکھا ہوا پایا، ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا۔ ناظرین، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ بیٹھ کر بیان فرماتے تھے۔ آپ کی آواز دور والے بھی اسی طرح بآسانی سن لیتے تھے جس طرح قریب والے سنتے تھے، حتیٰ کہ آس پاس کی بستی والے اپنے چھتوں پر بیٹھ کر آپ کا بیان سنتے اور انہیں ایک ایک لفظ صاف سنائی دیتا تھا۔ جب بہرے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اللہ رب العزت آپ کی گفتگو سننے کے لیے ان کے کان کھول دیتا۔ مشائخ طریقت حاضر ہوتے تو دوران بیان اپنے دامن پھیلائے رکھتے۔ جب امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بیان سے فارغ ہوتے تو یہ حضرات اپنا دامن سینے سے لگا لیتے اور واپس آ کر اپنے مریدوں کے سامنے ہر بات بیان کر دیتے تھے۔ جب کوئی آپ سے تعویذ لینے آتا اور آپ کے پاس سیاہی نہ ہوتی تو آپ درخت کا پتہ لیتے اور بغیر سیاہی کے انگلی سے لکھ دیتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو سیاہی کے بغیر تعویذ لکھ کر دے دیا۔ اس نے پتہ لیا اور عرصہ دراز کے بعد آپ کی خدمت میں وہی پتہ لے کر حاضر ہوا اور بطور امتحان آپ کی خدمت میں تعویذ لکھنے کے لیے پیش کر دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ دیکھا تو اسے جھڑکنے کی بجائے نہایت نرمی کے ساتھ ارشاد فرمایا، بیٹا یہ تو پہلے ہی لکھا ہوا ہے، اور پھر وہ پتہ اسے واپس کر دیا۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے سید ابو الفرج عبد الرحمن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں ایسی جگہ چھپ کر بیٹھ گیا جہاں سے امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر ان کی باتیں سن سکتا تھا۔ اسی دوران اچانک فضا سے ایک آدمی زمین پر اترا اور آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مشرق سے آنے والے کو خوش آمدید۔ اس نے عرض کی، 20 دن سے میں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے میری پسند کا کھانا کھلائیں۔ آپ نے اس سے پوچھا، تمہاری پسند کیا ہے؟ اس نے نظر اٹھائی تو 5 مرغابیاں فضا میں اڑ رہی تھیں۔
اس نے کہا مجھے ان میں سے ایک بھنی ہوئی مرغابی، گندم کی 2 روٹیاں اور ٹھنڈے پانی کا ایک جگ چاہیے۔ امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مرغابیوں کو دیکھا اور فرمایا فوراً اس آدمی کی خواہش پوری کر دو۔ ابھی بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ ان میں سے ایک بھنی ہوئی مرغابی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پہلو میں پڑے ہوئے 2 پتھروں کو اٹھا کر جو ہی اس کے سامنے رکھا تو حیرت انگیز طور پر فوراً وہ پتھر چنے ہوئے آٹے کی 2 عمدہ روٹیاں بن گئے۔ پھر آپ نے فضا میں ہاتھ بلند کیا تو سرخ رنگ کا پانی سے بھرا ہوا جگ نمودار ہو گیا۔ اس کے بعد اس درویش آدمی نے کھانا کھایا اور پھر وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح فضا میں اڑتا ہوا واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرغابی کی تمام ہڈیوں کو بائیں ہاتھ میں لیا اور ان پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا اے بکھری ہوئی ہڈیوں، اے ٹوٹے ہوئے جوڑو، اللہ کے حکم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اڑ جاؤ۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیاں زندہ مرغابی میں تبدیل ہو گئیں اور وہ مرغابی فضا میں اڑتی ہوئی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 مرید عبادت و ریاضت کے لیے صحرا میں موجود تھے۔ ان میں سے ایک نے تمنا کی کہ کاش ہم پر جہنم سے آزادی کا پروانہ نازل ہو جائے۔ اتنے میں آسمان سے ایک سفید کاغذ گرا۔ انہوں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو بظاہر کوئی عبارت تحریر نہیں تھی۔ وہ دونوں اس کاغذ کو پیر و مرشد کے پاس لے گئے مگر واقعے کا پس منظر نہ بتایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کاغذ کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے، پھر سر اٹھا کر فرمایا اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے میرے مریدوں کی جہنم سے آزادی کا پروانہ دنیا میں مجھے دکھا دیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا گیا حضور یہ تو کورا کاغذ ہے۔ آپ فرمانے لگے دست قدرت سیاہی وغیرہ کا محتاج نہیں، یہ کاغذ نور سے لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، ایک دن حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ وضو کے لیے کھجور کے باغ میں تشریف لے گئے جو دریا کے کنارے تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک کشتی جا رہی ہے جس میں کوتوال اور دیوان کے ملازم سوار تھے۔ ان کے ہمراہ بیگاریوں کی ایک جماعت تھی۔ ایک سپاہی نے آپ کو دیکھ کر چلنے کو کہا تو آپ ساتھ ہو گئے۔ سپاہی نے آپ کو بھی بیگار میں داخل کر دیا۔ گاؤں پہنچنے پر کام کرتے ہوئے ایک فقیر نے آپ کو دیکھ لیا۔ فقیر کے کہنے پر بہت سے فقراء وہاں جمع ہو گئے اور شور و غل مچانے لگے۔ جب کشتی والوں کو معلوم ہوا کہ آپ سید احمد کبیر رفاعی ہیں تو وہ اپنے کیے پر بہت نادم ہوئے اور معذرت کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا صاحبو جو کچھ ہوا اچھا ہوا، تمہاری حاجت پوری ہو گئی اور ہمیں نیکی مل گئی اور ہمارا نقصان بھی نہیں ہوا۔ تم بیکار ضعیفوں یا کاروباری لوگوں کو پکڑتے ہو، ان کے کاموں سے ان بیچاروں کو روک کر گناہگار بنتے ہو۔ اگر آئندہ تمہیں ضرورت ہو تو مجھے خبر کرنا، میں ضرور تمہارا کام کروں گا۔ اثر و رسوخ اور شان و شوکت کے مالک ہونے کے باوجود آپ نے جس طرح سے ان کی تربیت فرمائی، اس انداز کریمانہ سے متاثر ہو کر اس فعل سے نہ صرف سپاہیوں نے توبہ کر لی بلکہ ان کا سردار بھی اس عمل سے تائب ہو گیا۔ ناظرین، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کی تربیت اور اصلاح فرمائی۔ اپنے خطبات و ارشاد اور مواعظ حسنہ کے ذریعے آپ نے ہر طرح کے لوگوں کی اصلاح کا فریضہ انجام دیا اور دلوں کی دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ و ارشادات اور نصیحتیں پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دائمی سعادت کی کنجی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہے۔ تمام افعال جو آپ نے کیے ہیں اور جن سے رکے ہیں، اسی طرح آپ کی وضع کا کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے اور بولنے میں بھی اتباع کیا جائے تاکہ تمہیں اتباع کامل نصیب ہو جائے۔ ہمیں ایک بزرگ کے متعلق معلوم ہوا کہ انہوں نے عمر بھر روزہ نہیں کھایا تھا کیونکہ انہیں کسی حدیث سے یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خربوزہ کس طرح کھایا ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ نے موزہ بھولے سے بائیں پیر میں پہننا شروع کر دیا تو اس نے اس خلاف سنت عمل کے کفارے میں کسی قدر گیہوں خیرات کیا۔ حضرت امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بزرگوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے کہ جن باتوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں یا ترغیب دیتا ہوں پہلے ان سے خود آراستہ ہو چکا ہوں، لیکن تمہاری بلائی اس میں ہے کہ تم کسی واعظ یا ناصح سے اس شرط کا مطالبہ نہ کرو اور اس بات سے اپنے اوپر شیطان کو کامیاب نہ کرو کہ ہم تو اس وقت تک امر بالمعروف نہیں کریں گے جب تک خود پوری طرح عمل نہ کر لیں، اور بری باتوں سے اس وقت تک دوسروں کو منع نہیں کریں گے جب تک خود سب برائیوں سے نہ بچ جائیں۔ اس کا انجام یہ ہوگا کہ احتساب کا دروازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ گناہوں سے معصوم کون ہے۔ تم اچھی باتوں کا حکم کرو اگرچہ تم نے سب پر عمل نہ کیا ہو، بری باتوں سے روکو اگرچہ تم سب برائیوں سے نہ بچے ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حق باتوں کا لوگوں کو حکم دیں اور اس کے مطابق خود بھی عمل کریں۔ عوام کو نصیحت کرنے سے پہلے خود کو نصیحت کریں۔ عوام کی آخرت کا فائدہ سوچنے کے ساتھ ساتھ اپنے انجام پر بھی غور کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نصیحت کرتے وقت خود کو بھول جاتے ہیں
اس بدعملی کے سدباب کے لیے حضرت امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے عالموں، تم ایسا مت کرو کہ علم کی مٹھاس لے لو اور عمل کی تلخی و مشقت کو چھوڑ بیٹھو، اس لیے کہ یہ حلاوت بغیر اس تلخی کے فائدہ مند نہیں، اور اس تلخی کا ثمرہ ہمیشہ ہمیشہ کی حلاوت ہے، یعنی جنت کی راحت جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ امام کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی علم حاصل کرو یا اچھی حکایت سنو تو اس پر عمل کرو، اور ان لوگوں میں داخل نہ ہو جو جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ عالم کی نجات اسی میں ہے کہ اپنے علم پر عمل کرے، علم نہ کرنا اس کی تباہی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے روز اس عالم پر سب سے زیادہ عذاب ہوگا جس نے اپنے علم سے فائدہ حاصل نہیں کیا، لہٰذا اپنے وقت کو کھیل کود، گانے بجانے اور ہنسانے والوں کی باتیں سننے میں برباد نہ کرو۔ ایک جگہ مزید فرماتے ہیں، تیرا سارا حصہ زبان میں نہیں ہونا چاہیے کہ علم حاصل کر کے صرف باتیں بتانا، واعظ و تقریر کرنا ہی سیکھ لے، اور تیرے دل میں علم کا اثر نہ ہو۔ اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، بس علم حاصل کر کے اللہ کے خوف سے دل کو رنگنا چاہیے۔ تیری انتہا ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اپنی حالت سے خود اپنے آپ کو جھٹلائے، کہ زبان سے تو علم کی باتیں بیان کرے اور تیرے حالت و عمل سے یہ ظاہر ہو کہ تیرے دل میں خوف خدا اصلاً نہیں۔ یہ علم کی شان نہیں بلکہ جہالت کی علامت ہے۔ جب تم کسی واعظ یا قصہ گو یا مدرس کو واعظ کہتے ہوئے یا درس دیتے ہوئے دیکھو تو اس سے اللہ کی باتیں لے لو، رسول اللہ کی باتیں لے لو، اور ان ائمہ کی باتیں لے لو جو عدل و انصاف سے فیصلہ کرتے اور حق بات کہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہو اس کو پھینک دو، اور اگر وہ ایسی بات نکالے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتائی تو اسے اس کے منہ پر مار دو۔ تم ہمیشہ اس عظیم الشان نبی کی مخالفت سے ڈرتے رہو اور بچتے رہو۔ ناظرین، دور رفاعی میں مسلمان عمل کے میدان سے دور ہو کر بحث و مباحثے میں الجھتے جا رہے تھے۔ اس وقت بحث کر رہے تھے قضاء و قدر کے مسئلے پر، مناظرے ہو رہے تھے سفید رنگ زیادہ محبوب ہے یا سبز۔ عملی زندگی سے کوسوں دور سلف صالحین کے اقوال و ارشادات کو موضوع بحث بنایا جا رہا تھا۔ ایسے پس منظر میں حضور شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ علم و عمل کے پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں، بزرگوں، تم یہ کہتے ہو کہ حارث نے یہ کہا، بایزید بستامی نے یہ کہا، اور ابن منصور حلاج نے یہ کہا، یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ ان باتوں سے پہلے یہ کہو کہ امام شافعی نے یوں فرمایا، امام مالک نے یوں فرمایا، امام احمد نے یوں فرمایا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا۔ حارث اور بایزید کا قول نہ تم کو گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے، کیونکہ وہ محض اسرار و احوال اور مواجید و کیفیات ہیں جو ہر شخص کو جدا جدا پیش آتی ہیں۔ ان کے حاصل کرنے میں کسی کے ارادہ و اختیار کو دخل نہیں، اور ائمہ اربعہ کے اقوال کامیاب طریقے اور نزدیک راستے ہیں۔ تم پہلے علم و عمل سے شریعت کے ستونوں کو مضبوط کرو، اس کے بعد علم و عمل کی باریکیوں اور اسرار معلوم کرنے کے لیے بلند ہمت کرنا۔ علم کی ایک مجلس 70 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ اس سے مراد وہ نفل عبادات ہیں جو فرائض سے زیادہ ہوں اور بغیر علم کے ادا کی جائیں۔ ناظرین، اپنے مریدین، متوسلین اور قریبی احباب کو خطاب کرتے ہوئے امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے دوستو، مجھے کل کو اللہ رب العزت کے سامنے شرمندہ نہ کرنا کہ تم نیک اعمال میں پیچھے رہ جاؤ اور دوسرے اچھے اعمال والے تم سے سبقت لے جائیں۔ درویش کی زندگی کی ہر سانس کبریت احمر یعنی سرخ گندھک جو بہت کم دستیاب ہوتی ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ وقت کو برباد کرنے سے بچو، وقت ایک تلوار ہے، اگر درویش اس کو ضائع کرتا ہے تو وہ اس کو کاٹ ڈالتا ہے، یعنی قرب الہی کے درجے سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، جو رحمان کی یاد سے اندھا ہو جائے اس پر ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اے میرے پیارے، تیرا یہ گمان ہے کہ یہ طریقت تیرے باپ کی میراث ہے، یہ تیرے دادا سے سلسلہ بسلسلہ چلی آ رہی ہے۔ تیرے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے آ جائے گی، تیرے شجرہ نسب میں داخل ہو جائے گی، تیرے خرقے کے گریبان پر اور تیرے کلاه پر منقش ہو جائے گی۔ تو نے اس سرمایہ کو طریقت سمجھ لیا ہے کہ اونی لباس ہو، ایک کلاه ہو، ایک لاٹھی ہو، ایک گدڑی اور بڑا سا امامہ ہو، بزرگوں جیسی شان و صورت ہو۔ نہیں، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تیرے دل کو دیکھتا ہے۔ تیرے دل میں خدا کے اسرار اور اس کے قرب کی برکتیں کیوں کر ڈالی جائے کہ وہ تو کلاه، خرقہ، تسبیح، عصا اور ٹاٹ کے حجاموں میں گرفتار ہو کر اللہ تعالیٰ سے غافل ہو رہا ہے۔ یہ عقل کس کام کی جو نور معرفت سے کوری ہے، یہ سر کس کام کا جو جوہر عقل سے خالی ہے۔ اے مسکین، تو نے اس جماعت جیسے کام تو کیے نہیں اور ان کا لباس پہن لیا۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کامل اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے عزیزو، میں یہ نہیں جانتا کہ تم تجارت اور صنع و حرفت وغیرہ جملہ اسباب سے الگ ہو جاؤ، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کاموں میں غفلت اور ارتکاب حرام سے بچتے رہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم بیویوں کو چھوڑ دو اور اچھے کپڑے نہ پہنو، بلکہ میں کہتا ہوں کہ خبردار بیوی بچوں میں ایسے مشغول نہ ہو کہ خدا کو بھول جاؤ اور قیمتی کپڑے پہن کر غریبوں کے سامنے نہ اتراؤ۔
میں کہتا ہوں کہ ضرورت سے زیادہ اس طرح زینت و آرائش نہ کرو کہ غریبوں کا دل ٹوٹ جائے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ایسی زینت سے تمہارے دلوں میں تکبر اور غفلت پیوستہ ہو جائے گی۔ البتہ میں کہتا ہوں کہ اپنا لباس صاف ستھرا رکھو، مگر میں اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنے دلوں کو بھی پاک و صاف رکھو، اس لیے کہ یہ کپڑوں کی صفائی سے مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ناظرین، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج انتہائی حلیم تھا۔ دوست و دشمن سے ملنے والی ہر تکلیف برداشت کرتے، یعنی صرف قولاً اخلاق کی تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ عمل سے اپنی تعلیمات کو مزین فرماتے تھے۔ اچھائی کے جواب میں اچھائی اور برائی کے جواب میں بھی اچھائی سے پیش آتے، اور یہی حقیقی صلہ رحمی ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدلہ چکانے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ داری توڑی جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ ایک بار حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقراء کے ایک گروہ سے ملاقات ہوئی۔ ان سب نے آپ کی شان میں نازیبہ کلمات استعمال کیے۔ اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے زمین بوسی کی اور کہنے لگے، اے میرے سردار، مجھ سے راضی ہو جاؤ، مجھے تمہارے حلم سے یہی امید ہے۔ اور پھر ان سب کی دست بوسی کی۔ اس عاجزی کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے زیادہ کسی فقیر کو متحمل نہیں دیکھا۔ اتنا سب کچھ سن لینے کے بعد بھی آپ نے ہماری باتیں برداشت کیں اور آپ غصہ نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ شیخ ابراہیم بستی نے آپ کو ایک خط بھیجا۔ قاصد نے خط پڑھ کر سنایا جس میں آپ پر لعن طعن، بہت سی مغلظ اور سخت تیش دلانے والی باتیں لکھی گئی تھیں۔ خط کا مضمون سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو کچھ ہے سچ کہا، اللہ تعالیٰ اس کو میری طرف سے جزائے خیر دے۔ پھر قاصد سے کہہ کر اس خط کا جواب لکھوایا۔ آپ نے جو کچھ تحریر فرمایا اس کی نسبت یہ عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا مجھے پیدا کیا اور جو باتیں چاہیں مجھ میں رکھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی نیکوکاری سے میرے لیے دعا کریں اور اپنے عفو و حلم سے مجھے محروم نہ رکھیں۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سراپا خاکسار بنتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بزرگوں، میں شیخ نہیں ہوں، نہ اس جماعت سے کچھ پڑھا ہوا ہوں، نہ میں واعظ ہوں، نہ معلم ہوں۔ میرا حشر فرعون و حامان کے ساتھ ہو، اگر مجھے اس کا وسوسہ بھی آئے کہ میں اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا بھی شیخ ہوں، ہاں اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان بھی ہوں۔ ناظرین، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اپنے اوپر غیر ضروری باتوں کو لازم کرتا ہے وہ ضروری باتوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ مخلوق کو اپنے ترازو میں مت تولو بلکہ اپنے آپ کو مومنین کے ترازو میں تولو تاکہ تم ان کی فضیلت اور اپنی محتاجی جان سکو۔ جو شخص یہ خیال کرے کہ اس کے اعمال اسے رب قدیر تک پہنچا دیں گے تو اس نے اپنا راستہ کھو دیا۔ اللہ تعالیٰ سے وہی انسیت رکھ سکتا ہے جو کامل درجے کی طہارت رکھتا ہو۔ اللہ رب العزت غوث و کتب کو غیبوں پر مطلع فرما دیتا ہے، پس جو بھی درخت اگتا ہے اور پتا سرسبز ہوتا ہے تو وہ سب جان لیتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت داخل فرما دیتا ہے اور اسے ہر مشکل گھڑی میں کافی ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی خوش ہونے والے ایسے ہیں کہ ان کی خوشی ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اور کتنے ہی غمگین ایسے ہیں کہ ان کا غم ان کے لیے باعث نجات بن جاتا ہے۔ افسوس ہے ایسے شخص پر جو دنیا مل جانے پر اس میں مشغول ہو جاتا ہے اور دنیا چھن جانے پر حسرت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے علاوہ تمام مخلوق سے وحشت ہو، کیونکہ اولیاء اللہ سے محبت اللہ سے محبت ہے۔ ہمارا طریقہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے، نہ تو کسی سے مانگو، نہ کسی سائل کو منع کرو اور نہ ہی کچھ جمع کرو۔ مرید کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ بات یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے رخصت اور تعویلات قبول کرنے میں چشم پوشی سے کام لے۔ حضرت امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ الہی میں اس قدر مقبول تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے دل ان کی طرف پھیر دیے تھے۔ جہاں جہاں مسلمان آباد تھے وہاں آپ کے متبعین اور مریدین پائے جاتے تھے۔ عقیدت مندوں کی کثرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی حیات میں صرف آپ کے خلفاء اور خلفاء کے مریدوں کی تعداد ہی 1,80,000 تک پہنچ چکی تھی۔ ان میں شیخ عمر فاروقی، شیخ ابو شجاع فقیہ شافعی، شیخ یوسف حسینی، عبد الملک بن حماد موصلی، قطب کبیر ابو عبد الرحیم بن محمد بن حسن برائی وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت امام کبیر محی الدین سید ابو اسحاق ابراہیم اعظم رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ رفاعیہ کے سجادہ نشین بنائے گئے۔ ہند میں سب سے پہلے آپ کا فیضان آپ کے خلیفہ حضرت شیخ عبداللہ انصاری بدایونی رفاعی رحمۃ اللہ علیہ المعروف جھنڈے والے پیر نے تقسیم فرمایا، جن کا مزار اندرون شہر بدایوں یوپی ہند میں موجود ہے۔ امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد کتابیں تحریر فرمائیں، لیکن اکثر کتب تاتاریوں کے حملے میں ضائع ہو گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کثیر العیال بزرگ تھے۔ آپ کے 12 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ ان میں سے 4 صاحبزادوں سے آپ کا سلسلہ نسب آگے چلا۔ آپ کے خادم خاص حضرت یعقوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وصال سے پہلے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ
مرض اسہال میں مبتلا ہو گئے۔ 1 ماہ تک اسی کیفیت میں رہے اور 20 دن تک نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ زندگی کے آخری لمحات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ پر نہایت رقت طاری تھی۔ آپ اپنا چہرہ اور داڑھی مبارک مٹی پر رگڑتے اور روتے رہتے تھے۔ لبوں پر دعائیں جاری رہتیں، اے اللہ عفو درگزر فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے اس مخلوق پر آنے والی مصیبتوں کے لیے چھت بنا دے۔ بالآخر 66 سال تک اس دار فانی میں رہ کر مخلوق خدا کی رشد و ہدایت کا کام سر انجام دینے کے بعد بروز جمعرات 22 جمادی الاول 578 ہجری بمطابق 13 ستمبر 1182 عیسوی بوقت ظہر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عالم فنا سے عالم بقا کا سفر اختیار فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے آخری کلمات یہ تھے: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں بستی ام عبیدہ کے گرد و نواح میں آپ کے وصال پرملال کی خبر مشہور ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، آپ کے آخری دیدار اور نماز جنازہ میں شرکت کے لیے لوگ دور دور سے جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ نماز جنازہ کے وقت کئی لاکھ کا مجمع موجود تھا۔ بعد نماز جنازہ خانقاہ ام عبیدیہ میں آپ کی تدفین کی گئی۔ آج آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال مبارک کو صدیاں ہو چکی، مگر اس کے باوجود جنوبی عراق میں آپ کا مزار مبارک بے شمار عقیدت مندوں کی امیدوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ حضرت شیخ عمر فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کئی مرتبہ امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ آپ نے قبر مبارک سے بآواز بلند میری ایک حاجت کے بارے میں فرمایا، جا تیری حاجت پوری کر دی گئی۔